السلام علیکم، سیمریش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج اپنی کہانی کی طرف۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں اور اپنا سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بڑے نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کی لائٹیں جل رہی تھیں اور بعض لوگ حسب معمول نیند کی آغوش میں تھے۔ خالدہ آپا اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھیں۔ آمنہ، رے آمنہ اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ارسلان کو بھی اٹھا جائے، جا کے مسجد نماز پڑھ کے آئے۔ اماں سونے دو نا، آمنہ نے تنگ آ کر اماں کو بولا، لیکن اماں بھی کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ انہوں نے بھی آخر آمنہ کو اٹھا کے چھوڑا اور وہ منہ بصورت وضو کرنے کے لیے چلے گی۔ وضو کرتے اسے یاد آیا کہ آج تو اس کا ایف اے کا رزلٹ ہے، تو بہت آب و تاب سے نماز پڑھی اور خوب دعائیں کی۔ خالدہ آپا اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ خود کسی کے گھر کام کر کے اور لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کر رہی تھیں اور اپنے بچوں کو پال رہی تھیں۔ خالدہ آپا ہمیشہ ان کی اصلاح کرتی رہتی اور انہیں ہمیشہ یہی سیکھ دیتی کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس دن وہ ہڑبڑاہٹ میں اسماعیل کے پاس پہنچی۔ رزلٹ کا وقت ہو گیا ہے، پلیز مجھے میرا رزلٹ نکال کے بتاؤ، وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اسے کہہ رہی تھی، جو اس کا حالہ ذات تھا۔ شاید وہ بھاگتی ہوئی گھر سے آئی تھی۔ اسماعیل خالدہ آپا کی بہن راشدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسماعیل BA پاس تھا اور ایک بہت اچھی پوسٹ پر سرکاری نوکری کر رہا تھا۔ اس نے جب آمنہ کا رزلٹ دیکھا تو بولا، واہ آمنہ، بہت اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوئی ہو، تو پھر کیا کھلا رہی ہو ہمیں؟ آمنہ جو صبح سے پریشان تھی، اب تو اس کے پاؤں زمین پر لگ ہی نہیں رہے تھے، وہ خوشی سے چہچہا رہی تھی۔ وہ جو اس سے عمر میں 4 سال بڑا تھا، اسے بھائی کہنے کی توفیق تو نہ تھی اس نادان لڑکی کو۔ بولی، جو تم بولو اسماعیل۔ خوشی سے کھلکھلاتی گھر پہنچی۔ اماں، اب تو مجھے اس بڑے کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ مل جائے گا۔ آمنہ اور اس کے خواب۔ خیر چند دن بعد آمنہ نے اس بڑے کالج میں اسکالرشپ پر داخلہ لے ہی لیا تھا۔ آج اس کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ خوب اچھے سے بال باندھے، صاف ستھرے یونیفارم میں تیار کھڑی تھی، لیکن وہاں جا کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس قدر جدید فیشن، وہ کوئی کالج تھا یا فیشن کی دنیا؟ وہ بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کلاس میں گئی تو بہت سی لڑکیوں نے اس کا مذاق بنایا، جس پر وہ اداس ہوئی۔ پھر ایک لڑکی اس کی دوست بنی جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ کافی امیر تھی۔ اس نے آمنہ کے ساتھ بہت اچھا والہانہ سلوک کیا۔ آمنہ بہت خوش ہوئی۔ عالیہ نے آمنہ کو بہت اچھے تحفے دیے، رنگ برنگی چیزیں اس کو روز دکھاتی جو اس کے والد اس کے لیے لاتے۔ یہ دیکھ دیکھ کر تو اس کے دل میں بھی چاہ پیدا ہوتی۔ آمنہ جب بھی گھر آتی بس اپنے کالج اور عالیہ کے بارے میں باتیں کرتی رہتی۔ عالیہ کے پاس یہ ہے، عالیہ کے پاس وہ ہے۔ ایسے کرتے کرتے دن گزر گئے اور آہستہ آہستہ اسے اپنی ہر چیز میں نقص نظر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ آمنہ کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ وہ کالج جاتی تو برقعے کی جگہ کھلے بال اور شانوں پر دوپٹے نے لے لی۔ اب وہ ماں سے فرمائش کرتی کہ نئے نئے کپڑے بنا کے دو۔ خالدہ آپا جیسے تیسے اس کی فرمائش پوری کرتی، لیکن آمنہ کی فرمائشیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ ہر وقت گھر کی ہر چیز سے کیڑے نکالتی رہتی اور دن بدن احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ خالدہ آپا تو بہت پریشان رہنے لگ گئی تھی آمنہ کے لیے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ہوتا کیا جا رہا ہے۔ ہر وقت پیسہ، ہر وقت نئی فرمائشیں، ہر وقت چیزیں، وہ انہیں خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں تھا، نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتی، نہ اپنی ماں کو وقت دیتی، نہ گھر کے کاموں میں ہو گئی ہاتھ بٹاتی تھی۔ اب اس کی دنیا صرف عالیہ اور اس سے جڑی چیزیں تھیں۔ یہ چیزیں خالدہ آپا کو بہت پریشان کر رہی تھیں۔ ایک دن وہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی تھی تو ان کی بہن نے کہا، خالدہ اپنی آمنہ بڑی ہو گئی ہے، اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسماعیل نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ خالہ کے پاس جاؤ اور آمنہ کا رشتہ مانگو۔ انہوں نے بہت والہانہ انداز سے آمنہ کا رشتہ مانگا، جس پر خالدہ آپا تو بہت خوش ہو گئیں اور انہیں یقین دلایا کہ وہ آمنہ سے بات کریں گی اور اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے آمنہ سے بات کی تو اس کے جواب سن کے تو ان کے رنگ ہی اڑ گئے۔ آمنہ نے کہا، میں ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں نہیں جاؤں گی۔ عالیہ نے اپنے ابو سے بات کی ہے، اس کے ابو کراچی ہوتے ہیں، وہ مجھے اچھا کام دلوائے گی اور میں اس گھر کو چھوڑ کر، اس جھونپڑی سے نکل کر ایک عالیشان گھر میں جاؤں گی، آپ دیکھ لینا۔ اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی یا مجھے انکار کیا کام کرنے سے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ماں نے منع کیا کہ تمہیں کراچی نہیں جانے دوں گی، تم جوان ہو اور میری اکلوتی بیٹی ہو اور میری عزت۔ لیکن آمنہ کے سر پر تو بھوت سوار تھا۔
वो मरने लड़ने पर उतर आई थी और अम्मा से अपनी बात मनवा ली। इन दिनों इस्माइल की पोस्टिंग भी कराची हुई थी। उसने अमना को अपना नंबर दे दिया कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उससे रब्ता करे, जिसे बददिली से आमना ने फ़ोन में सेव कर लिया कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी मुझे। खैर वो अपने दोस्त के साथ कराची रवाना हुई। एक बड़े से घर में पहुंची। आमना की आंखें खुल गईं इतना जदीद घर देख के। सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसने आलिया और आमना को कहा। आलिया चीज़ों को देखती दिल ही दिल में खुश होती आलिया के हमरा हुई। आलिया के वालिद तो ना थे, लेकिन वो उनसे बहुत खुले दिल से मिल रही थी, जो आमना को बहुत अजीब लगा। लेकिन उसने ये सोच कर ख्याल झटका कि उसे क्या, उसे तो काम से मतलब है। आमना ड्राइंग रूम में बैठी थी। आलिया उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में चली गई। टहलते हुए जब इधर पहुंची तो आमना क्या सुनती है कि वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो उसे कोई काम दिलवाने नहीं लाई थी, बल्कि उसे स्मगलिंग करने के लिए लाई थी। वो भागती वापस आई। आमना का जिस्म कांप रहा था। उसे कुछ समझ ना आया और कुछ सोचकर इस्माइल का नंबर मिलाया और रोते हुए सारे हालात से आगाह किया। इस्माइल ने उसे फ़ौरन वहाँ से निकलने को कहा। आमना वहाँ से छुपते छुपाते निकली और इस्माइल तक पहुँची। उसने उसे जो हौसला दिया और कहा, अक्सर ज़्यादा की चाह हमें मुसीबत में डाल देती है। आमना को बहुत पछतावा हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गई है। इस्माइल ने आमना की हालत देख के उसे चुप करवाया और उसे वापस घर ले आया और उसे मना किया कि किसी बारे में अपनी अम्मी को आगाह ना करे, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएंगी। आमना जब वापस आई तो उसके लबो लहजा, उसका अंदाज सब बदला हुआ था। उसने माँ को बहाना बना दिया कि काम नहीं मिला, इसलिए वापस आ गई हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूली ज़िंदगी पे आना शुरू हो गई थी। वो फिर से वही आमना बन गई थी, वही खुश रहने वाली आमना, अपनी दुनिया में मगन रहने वाली आमना, अपनी माँ की मदद करने वाली आमना, अपने भाई से बेहद मोहब्बत करने वाली आमना। और ये सब देख के उसकी माँ भी बहुत खुश हुई थी। और कुछ अरसे बाद उसने इस्माइल के रिश्ते के लिए भी हाँ कह दी थी। फिर उसकी और इस्माइल की शादी हो गई और इस्माइल ने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त भी दे दी थी। वो पढ़ लिख कर एक अच्छे ओहदे पर काम करना शुरू हो गई और अपने घर वालों का सहारा बनी। ऐसा ही कई बार हमारे माशरे में होता है कि हम ज़्यादा की चाह में किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।